اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ 15ویں سپارے میں 17 نمبر صورت ہے۔ تو اس کے پہلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے یہودیوں کے بارے میں، اسرائیلیوں کے بارے میں۔ تو وہ اس کو یہ رب بھی جانتا ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی، اسرا جو لے گی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات من المسجد الحرام سے، مسجد حرم سے، الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی کو لے گئی کعبہ شریف سے، بارکنا لہ، جس کے ارد گرد بارکنا ہم نے نشانیاں رکھی، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولہ اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ان کو دکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آیاتنا اپنی نشانیاں، یعنی رب تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے راتوں رات۔ الذی بارکنا لہ، تاکہ دکھائیں ان کو جو برکتیں رکھی ان کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، اور پھر ان کو نشانیاں بھی دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا سننے والے ہیں۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فجعلناہ ھدی، اور پھر اس کو ہدایت بنا دیا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی وہ کتاب جو دی تورات، اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کو وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اس میں ہدایت دے دی بنی اسرائیل کو۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانا۔ رب تعالیٰ نے اس میں فرما دیا اللہ تتخذوا، یہ کہ نہ بنانا، من دونی، میرے علاوہ، وکیلا، کوئی کارساز، یعنی کام کسی سے ضروریت نہ مانگنا۔ ذریۃ من حملنا، یہ اولاد ہیں جو ہم نے اٹھائی، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان کی اولاد ہیں جو کشتی میں سوار ہوئی تھیں، ان میں سے جو بچے تھے ان کی اولاد ہیں۔ ذریۃ من حملنا، یہ اولاد ہیں، یہ بنی اسرائیل ان کی، حملنا مع نوح، جن کو ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جب کشتی میں۔ انہ کان عبدا شکورا، تو وہ تو عبداً تھے بندے، شکورا، شکر گزار، یعنی نوح علیہ السلام۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں قضینا، ہم نے فیصلہ کیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، پھر کتاب میں، لتفسدن، کہ تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، ولتعلن، اور پھر تم سرکشی کرو گے، علوا کبیرہ، بڑی سرکشی، یعنی یہ رب تعالیٰ نے اپنی کلام میں فرما دیا۔ اور قضینا، ہم نے فیصلہ فرما دیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن، کہ تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، ولتعلن، اور پھر سرکشی کرو گے، علوا کبیرہ، بڑی سرکشی۔ فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا، اور جب، جاء، آ گیا، وعد أولاهما، پہلا وعدہ ان کا، بعثنا، ہم نے بھیجے، علیکم، تم پر، عبادا لنا اولی باس، ایسے بندے، عبادا لنا، ہمارے بندے، اولی باس، جو سخت تھے، جنگجو تھے، شدیداً، زیادہ جنگجو تھے، سخت جنگجو تھے، اولی باس شدید، سخت تھے لڑائی میں۔ فجاسوا خلال الدیار، اور پھر وہ داخل ہو گئے، فجاسوا، پس داخل ہو گئے، گھس گئے، خلال الدیار، گھروں میں۔ فکان وعدا مفعولا، اور پھر یہ وعدہ تھا ہونے والا، یعنی سچ ہو کے رہنے والا تھا، ضرور ہو کے رہے گا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم نے تمہیں غلبہ دے دیا، ثم رددنا، پھر ہم نے لوٹا دیا، لکم الکرۃ، تمہارے بارے میں، علیہم، ان پر، وامدادنا، غلبہ،
فَأَمْدَدْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں مدد دی بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال سے اور اولاد سے بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور پھر تمہیں کثرت دے دی نفری میں بھی، یعنی زیادہ کر دی تمہاری تعداد بھی۔ ان احسنتم اگر تم اچھا کام کرو گے، احسنتم لأنفسکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اچھا کرو گے، ان احسنتم تم ٹھیک کرو گے، احسنتم لأنفسکم وہ تمہارے لیے ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم پھر برا کام کرو گے، فَلَہا بس برائی تمہارے لیے آئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب دوسرا وعدہ آئے گا بعد کا، لَيَسُوءُ وَجُوهَكُمْ لَيَسُوءُ بگاڑ دیں گے، وجوہکم تمہارے چہرے، والے یدخل المسجد اور پھر داخل ہو جائیں گے مسجد میں، یعنی کما دخلوا اول مرۃ جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، وَلِيَتَبَّرُوا اور پھر بربادی کر دیں گے، مَا لَوْ تَتْبِيرًا بالکل برباد کر دیں گے سب چیزوں کو۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ قریب ہے کہ رب تم پر رحمت کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ اور تم پھر اعادہ کرو گے، عُدْنَا ہم پھر اسی بات کو جو لوٹائیں گے، یعنی تم پر عذاب بھیج دیں گے بندوں کا۔ وَجَعَلْنَا جہنم للکافرین حصیرا اور پھر ہم نے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی، وَجَعَلْنَا اور ہم نے کیا جہنم کو للکافرین حصیرا کافروں کے لیے یعنی جیل خانہ بنا دیا، جہنم للکافرین حصیرا کافروں کو جہنم کو جیل بنا دیا۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یادی ہدایت دیتا ہے، للتی اس کو یاکم جو سیدھے راستے پر ہو، وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ اور پھر بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں، الذین ایسے لوگ یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے ہے، ان لہم ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، یعملون الصالحات اچھے عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا ان کے لیے ایک اجر ہے بڑا، ان الذین اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما ان کے لیے تیار کیا، اعتدنا ہم نے تیار کیا لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب، یعنی یہ جو نیک لوگ ہیں ان کو تو ملے گا بدلہ، اور جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے بالآخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہے بشارت، اس میں بنی اسرائیل ہے، یہ سورہ نمبر 17 ہے 15 سپارے کی، یہ پہلا رکوع ہے، تو اس میں یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ وہ شیطانی کریں گے اور پھر ان کے اوپر ایسے لوگ بھیجے جائیں گے جو ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے، یہ جو شیطانی کر رہے ہیں تو ان کو برباد کرے، اور یہ وعدہ جو ہے اللہ کا یہ سچ تو ہونا ہے، یہ اب سچ ہونا ہے یا بعد میں ہونا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا اس میں وعدہ فرما دیا کہ ہم تمہیں ایسا کر دیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔